إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، خاتم الانبیاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ. اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعداد، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے. اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ تمام احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے سنانے کے بعد، آپ احباب کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے.
جو بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ یا الہی ہم سے گناہگار خطاکار سے عطا رہے، اپنی رحمت اپنی فضل اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی علم و احترام کے لائق اسلامی روحانی موقع ہے۔ حالات حاضرہ میں ہمارے روز نئے سے نئے فتنے کا سامنا کر رہی ہے۔ اس تناظر میں پیاری تربت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالخصوص جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دنیا کے حالات اس انداز کے ہو گئے۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت بہت عام ہو گئی۔ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قیامت سے قبل فتنے بہت زیادہ ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آسمان سے بھی فتنوں کا نزول ہوگا۔ اب آسمان سے فتنوں کا نزول حالات حاضرہ بھی ہو رہا ہے۔ حدیث کے ظاہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا اللہ آسمان سے فتنوں کو بھیجے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر آج کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں، اور آسمان سے فتنوں کے نزول کا مفہوم یہ ہے جو آج کے دور کے اندر ہمارے پاس جدید سیٹلائٹ ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے موبائل، انٹرنیٹ، دیگر جتنے چیلنج ہیں ٹی وی وغیرہ کے وہ سارے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا قتل و غارت عام ہوگی، فتنوں کی کثرت ہوگی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایسے دور کے اندر اپنے لیے عبادت کو لازم پکڑ لینا، اور اگر پہاڑوں کی طرف بھی جانا پڑا تو چلے جانا، لیکن ان فتنوں کا حصہ نہ ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حد الامکان اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھیں، وہ سیٹلائٹ کے فتنے ہوں یا جن کا مقابلہ آج کے دور کے اندر میں اور آپ کریں۔ اب سادہ مسلمان آج کے دور کے اندر بینکوں میں جائے تو وہاں بھی فتنوں کا شکار، کسی بڑے تاجر کے پاس جائے وہاں پر بھی فتنوں کا شکار۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں علماء سوء کی صف میں شامل نہ کرے۔ لوگ علماء کے پاس جائیں تو وہاں پر بھی فتنوں کا شکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے نا، وہ اپنے اوپر آج کے دور کے اندر لازم قرار دے دے، تو ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے، ان کو چھوڑو گے نہیں، کوئی بھی فتنہ آپ کے سامنے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن جب ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر
فتنوں کا ہم حصہ بن جائیں گے مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں فرمایا کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ اللہ کا قرآن اور رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ قرآن مجید ہمیں عقائد سکھاتا ہے، قرآن مجید ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے، قرآن مجید ہمیں آئینی زندگی کے اصول و ضوابط سکھاتا ہے، قرآن مجید ہمیں تجارت، سیاست اور معیشت کے اصول بتاتا ہے، قرآن مجید ہمیں فکر آخرت کا سبق دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عقائد کی وضاحتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نماز کا طریقہ، عبادات کا طریقہ ان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن مجید میں جو آئینی زندگی کے اصول بیان ہوئے ہیں وہ کس طرح بیان پر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا میرے عزیزوں، یہ دو چیزیں یہ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر لازم قرار دو، ان کی تعلیم سکھاؤ اپنے بچوں کو، قرآن محبت سے سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو محبت سے سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محبت کے ساتھ ہم سیکھیں، اور وہ احادیث اور وہ قرآنی اصول ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ جب یہ قرآن اور حدیث ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے، یہ آج کا دور ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر بہت فتنے آ چکے ہوئے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اس کے بعد جو ہماری نسلوں میں آنا ہے وہ اس سے زیادہ فتنوں کا مقابلہ کریں گے۔ تو اپنی اگلی نسل کو تیار کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہاں پہ لازم و ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے مستقبل کی بہتری کے لیے انہیں بسا اوقات کو سکھاتے ہیں، انہیں کوئی ہنر بتاتے ہیں، انہیں بسا اوقات باہر بھیجتے ہیں، انہیں اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں کہ انہیں اچھی جگہ پہ جاب مل جائے، ٹھیک ہے، وہ لازم و ضروری ہے ایک لحاظ سے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، ہمارے بچے جانیں قرآن کے اندر کون کون سے عقائد بیان ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی تعلیمات بیان ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے اخلاق حسنہ کیسے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے تجارت، سیاست اور معیشت کے اصول کون سے بتائے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے پاس ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں اور ان کا علم ہمارے پاس آ جائے گا اور ان کو مضبوطی سے ہم تھام کے رکھیں گے تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہم فتنوں کا مقابلہ بھی کریں گے اور ان فتنوں سے ہم محفوظ بھی۔ آج ان دنوں کے اندر جامعات کے اندر داخلہ جات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو وقف کیجیے کہ اسلام کی تعلیمات کے لیے بہتر سے بہتر ادارے میں بھیجیں، جہاں پہ بچے دین کو بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بہتر انداز میں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ جو دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری احادیث، جب تک ہم ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے ہم ہر فتنے کا مقابلہ کریں گے اور کوئی بھی فتنہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات حاضرہ کی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان تفہیم القرآن چل رہا ہے، اس میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمیں اللہ رب العزت کی ذات نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ دوبارہ آزمایا ہفتے کے دن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن اللہ کے حکم کو انہوں نے ٹھکرایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا، اللہ نے کہا تم زمین بندر ہو جاؤ، اور پھر اللہ نے فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ ہم نے یہ جو ان کو بندر بنایا ہے، یہ نصیحت ہے، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے آگے آگے۔ اس کے بعد ایک قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، سورہ بقرہ ہم پڑھ کے
مفسرین نے ایک بات بیان کی کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نام کیوں رکھا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے. آغاز میں ہم نے تقدیر کی علامات کو پڑھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفات کا تذکرہ فرمایا، پھر قرآن کو بطور چیلنج کافروں نے بھی پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کے اندر کون کون سے انعامات بنے ہیں ان کا تذکرہ کیا. لیکن ایک ایسی چیز جو ذرا مشہور ہو جاتی ہے آج کے دور کے اندر بھی، وہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اس کا نام حق کرتا ہے. اس پوری صورت کے اندر ایک بات ہے، گائے کا واقعہ بیان ہوا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ آپ نے گائے کو ذبح کرنا، تو اسی نسبت سے بقرہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گائے. گائے کے واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا تم ہمیں مذاق بناتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جائے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر دو واقعات بیان ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا کیوں کہا. ایک واقعہ ہے تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص بہت مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں. اس کا جو بھتیجا تھا اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا. اب چچا کو قتل کرنے کے بعد اس نے ان کی لاش کو اٹھایا اور کسی اور کے دروازے کے آگے جا. جب صبح ہوئی تو کہا اس کا قتل کس نے کیا، تو بھتیجا بھی گھر سے نکلا اور کہا کہ جن کے گھر کے آگے لاش پڑی انہیں قتل کرنا. جبکہ وہ کہنے لگے ہمیں تو اس چیز کا علم بھی نہیں. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اختلاف ہو گیا کہ قتل کس نے کیا. اس کا آگے تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ نے کہا یہ کام. اس اختلاف کی وجہ سے یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا جس سے بہت زیادہ قتل ہو جائے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ان کو کہا کہ قتل ان کے سامنے پڑا ہوا ہے جو ہوا ہے بندہ، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم دے رہے کہ گائے کو ذبح کرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا. اب موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، یہاں پہ معاملہ اور چل رہا ہے، یہاں پہ قتل ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو. تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرنا، میں آپ کے ساتھ مذاق کیوں کروں؟ اگر میں مذاق، ایک پیغمبر جو ہے اور ایک نبی ہے وہ ویسے بھی ایسی بات نہیں کہتا جو شریعت نہیں ہوتی ہے. مذاقن اس طرح کا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ملتے ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو ان اکون من الجاہلین، میں جاہل میں سے ہو جاؤں. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے گائے کو ذبح کرو، ایک واقعہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی ان کو گائے ذبح کرنا. دوسرا مفسرین نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ ان کو گائے ذبح کروانے کا اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ گائے کی عبادت کیا کرتے تھے. جس طرح ہمیں پیچھے پڑا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ دیا 40 راتوں کا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلا لیا، اور اپنے پاس بلانے کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی تعلیمات دینا چاہتے تھے جو جا کر وہ اپنی قوم کو سکھائیں. تو پیچھے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سامری جادوگر کی وجہ سے دوبارہ گائے کے بچے کی بات کرنا شروع کر. تو ان کے اندر گائے کی محبت موجود تھی.
وہ گائے کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ گائے کی پرستش اس انداز سے کرتے تھے. تو جب ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو جب انہوں نے یہ سنا کہ پیغمبر ہمیں اس کو ذبح کرنے کا کہہ رہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا قالوا اتخذنا حزوا، موسیٰ ہم اپنے خدا کو جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں ہم اس کو ذبح کریں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو دو واقعات بیان کی جائے. ایک واقعہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، اس کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ وہ بڑا مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا. اب اس کا قاتل پتہ کروانے کے لیے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے، پھر آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کیا کہ جب اس کا گوشت اس کے ساتھ لگایا گیا وہ زندہ ہو، اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا. دوسرا یہ کہ ان کے اندر گائے کی محبت ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ گائے کو جب ذبح کر دیں تو ان سے گائے کی محبت ختم ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ جو معبود ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو خالق اور مالک ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر اس کا واقعہ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا اس بات کو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سورج خدا ہے، لیکن جب سورج غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے. جب چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لگتا ہے یہ خدا ہے، لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. اللہ یہی بات بنی اسرائیل کو اس دور کے اندر بھی سمجھانا چاہتے تھے کہ تم گائے کو ذبح کریں، اس میں ختم ہو جانے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. اس کی عبادت کو چھوڑ دو. توحید کا درس اللہ دینا چاہتے تھے، اللہ ان کے عقائد کو بہتر بنانا چاہتے تھے. جو ان کے ذہن کے اندر روزانہ پرستی بڑی ہوئی تھی گائے کی، اللہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے. اللہ نے اسی وجہ سے کو گائے کی بات بیان کیا ہوا ہے. مفسرین نے مختصر طور پر یہ بیان کیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی قوم صرف ایک گائے کو لے لیتی اور اس کو ذبح کر لیتی تو آگے جتنی آیات ہیں اس کی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مشکل بنائی، اپنے لیے بھی مشکل بنائی. کس انداز سے مشکل بنائی؟ پہلے انہوں نے کہا لوگا نارو کا قیمتی کا نمانی اور انہوں نے اپنے انہا وقت کا فارغون اللہ عوان لنظام تصفار مماثل. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں وعدے کرے، بتائے کہ اس گائے کی حقیقت کیا ہے، لیکن کس طرح کی گائے ہو. جیسے ہمارے لیے تعلقات ہم نے قربانی کا جانور کس انداز کا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے وضاحت فرمائی. لیکن ان کو یہ اللہ کا حکم صرف اور صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کے دل سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ گائے معبود نہیں ہے، گائے کی عبادت نہیں کرنی بلکہ عبادت اللہ کی کرنی ہے. مفسرین کے لکھا ہے کہ وہ یہ سوال نہ کرتے، کوئی بھی گائے پکڑ کر اس کو ذبح کر دیتے تو جو اللہ کا حکم ملا اللہ پورا ہو جاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی جن کو سوال پر سوال کیے اور اپنے لیے مشکل بنایا. اور مفسرین نے لکھا ہے جس گائے کو اللہ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہوا ہے وہ اس وقت کے دور کے صرف ایک بندے کے پاس ہے، اور مفسرین کی روایات میں اور بنی اسرائیل کی روایات میں تفصیل کے اندر بیان ہوئی ہے اس کے جسم پر جتنے جو ہے وہ بال تھے اس کے بدلے میں انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے سونا دیا. یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس سے سوال نہیں کرنا. اس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم. ہر چیز کے اندر سوال کو نہیں لے آنا چاہیے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے واضح ہوتے ہیں لیکن واضح ہونے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو تلاش کر لیتے ہیں کہ کوئی حصہ نہیں. جیسے دیکھیں مثال اللہ نے کہا ہوگا ایاما معدودا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام. یہ اللہ کا واضح حکم ہے. یہ چند دن گنتی کے ہیں، روزہ رکھو، لیکن جو تم میں سے سفر میں ہیں یا جو مریض ہیں
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دوسرے دنوں کے اندر زندگی کو پورا کریں۔ اب اسلام آباد تک جائیں تو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، لاہور تک جائیں تو روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، آج کل تو سفر اس انداز کا ہو گیا ہوا ہے، روزہ رکھنا ہے نہ۔ اس وقت کے دور کے اندر گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا، آج آسانی کے ساتھ گاڑی میں سفر کیا جاتا ہے، تو روزہ رکھنی ہے نہ۔ یہ کوئی سوالات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کی تھی نا، گائے کس طرح کی ہو، اس کی رنگت کس طرح کی ہو، وہ زمین کو جو ہے جوتی ہو یا نہ جوتی ہو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ روزے کو چھوڑ دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب جو جتنے روزے تمہارے سفر کے اندر گزرے ان کو بعد میں پورا کر دو، ان کو رکھ دو۔ اللہ کا جب بات حکم آ جائے اس میں سوالات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کا باہوں کو مان نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھا رہے اور اس کو رزق مل جائے، اللہ کا یہ مطلب تو قطعی طور پر نہیں ہے۔ اللہ ایسے اسباب کو پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ ایسی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے رزق اس بندے کے پاس چلا آتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے۔ سینکڑوں ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے، میں خرچ کر کے گھر میں پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کروا۔ وہ بندہ خود آیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے جو سسٹم ہے وہ سارے دے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے، جو اللہ تعالیٰ بتا دیں، اس میں آگے سوالات کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہو تب تو امکان کو رسول کرنے کے لیے کام اس کے بعد۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پہلا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنی رب سے دعا کرو، ہمیں واضح کرے بتائے کہ اس گائے کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی جو گائے ہو اس کو اللہ کی راہ میں بتائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا، پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں واضح کرے، بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے، کہ پہلے کس عمر کی گائے ہو، پھر سوال کیا کس رنگ کی گائے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قال انه يقول انها بقرة صفراء، وہ زرد رنگ کی جو ہے وہ گائے ہو اور جس کو دیکھ کر دیکھنے والا خوش ہو، اس کو دیکھ کر دیکھنے والا خوش ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اتنی بات آ کر بتائی، پھر دوبارہ انہوں نے کہہ دیا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله مهتدون۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پائیں گے۔ پھر دوبارہ ایک اور سوال کر دیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ جب انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ نہ زمین کو جوتی ہو نہ وہ کنویں کے آگے لگی ہوئی ہو، بالکل فریش پال ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات آ کر کہی تو پھر بنی اسرائیل نے کہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون۔ پھر ہم کیونکہ ساری نشانیوں کو پتہ چلی کہ اس کی عمر اتنی ہو، اس کا رنگ اس طرح کا ہو، اس میں یہ علامات پائی جاتی ہوں، جو ان چیزوں سے پاک ہو۔ پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جو آغاز میں بات بتائی کہ اس وقت کا جو احاطہ اور جو علاقہ تھا اس میں ایک گائے میں سے تصویر مجھے تھی۔ جب اس بندے کو بھی پتہ چلا اس نے کہا کہ اس کا مول یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جتنے بال ہوں گے اس کے برابر مجھے سونا دینا ہے تو میں یہ آپ کو دے دوں گا۔ پھر انہوں نے خریدا اس کو، انہوں نے خریدا اس کو اور پھر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اس کا تذکرہ انشاءاللہ کے خطبہ میں کریں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے۔ ایک دیکھیں بنی اسرائیل میں دو وجوہات تھی، ایک تو ان کے اندر قوم پرستی پڑی ہوئی تھی گائے کے حوالے سے، اللہ اس کو ختم کرنا چاہتا، دوسرا انہیں قتل ہو گیا، اللہ قاتل کا انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ پھر آگے اس کا تذکرہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہمیں یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ ہم نے حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہو ہم ان پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان سے سوالات کو ضرور کریں۔ سوال کرنا غلط نہیں ہے، ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس کا پوچھنا غلط نہیں ہے،
اس کا وعدے کر لینا اپنے لیے غلط ہے. نماز کا طریقہ ہے، اس میں کسی بات ماننے سے نہیں ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. پوچھ سکتے ہیں ہمیں اسلام کے معاملات کے اندر کسی چیز کی پتہ نہیں چلتا، ہم قرآن اور حدیث اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. لیکن جب وضاحت ہو جائے، جب ایک مسئلہ بالکل واضح ہو، پھر اس میں سوالات کو پیدا کرنا، پھر اس میں سوالات کو لے کر آنا، یہ بہترین طریقہ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا ہوا ہے. جو چیز واضح ہو جائے اس کو حد امکان کوشش یہ کرنی چاہیے اس سے ہم اپنی زندگی کی بہتر کریں، اس سے ہم اپنی زندگی کی. دوسرا یہ اپنے عقیدے کو بہتر کرنا. جتنا عقیدہ ہمارا بہتر ہوگا اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہے. لیکن ان کے ذہن کے اندر اس دور کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ گائے جو ہے اس کی عبادت کرنی ہے. یہ قوم پرستی تھی ایک ان کے ذہن میں، یا گائے کے حوالے سے محبت ان کے ذہن میں اس طرح کی بیٹھی ہوئی ہے. مبصرین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سامری جادوگر نے اسے جو ہے وہ سونے کو جمع کر کے گائے بنایا تو وہ قوم حیران ہو گئی. پہلے یہ سننا تھا اب یہ گائے بن گئی، یہی ہمارا خدا ہے. آج ہمارے دور کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا کرشمہ کو عبادت کر دیا جاتا ہے، لوگ پھر دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ تو بڑی پوجا والا کے بزرگ بیان کرتے ہیں. پہلے بھی میں نے اسی کا تذکرہ کیا کہ ایک عیسائی بندہ جسے اسلام کا پتہ ہی نہیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ روحانی علاج کر رہے ہیں، پوجا والا کے روحانی علاج کر رہے ہیں. کچھ رسمات اور کچھ کارنامے واضح ہوئے، لوگوں نے سمجھا یہ کیا ہمارا. اس کی اپنے عقائد کو مضبوط کی. عقائد کی کمزوری جب آ جاتی ہے بندے مومن میں، پھر وہ مختلف طریقوں کو اختیار کرنا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ایمان بھی خراب ہو جائے، اور جو اسلام کی بنیادیں ہیں وہ بھی کمزور کرتا ہے. ان آیات سے جہاں پہ بنی اسرائیل کا واقعہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ ہمیں دو چیزوں کا درس ملتا ہے. ایک یہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اندر یقین رہے. اسی طرح سوالات سے گریز کرنی چاہیے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ مجھے ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعذب الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.